بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا آج کا لیکچر ہندو مت میں رائج مختلف فلسفوں کے بارے میں ہے۔ چنانچہ ہندو مت میں مشہور 6 فلسفے ہیں، یعنی سانکھیا، یوگا، میماسا، نیائے، ویشکا اور ویدانت۔ اب ہم ان میں سے 2 اہم فلسفوں کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فلسفہ سانکھیا پر بات کریں گے۔ مشہور ہندو فلسفی مہامنی کپل نے یہ فلسفہ پیش کیا۔ اس فلسفے کی پہلی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مادہ اور روح کو ازلی مانا گیا ہے، لہٰذا اس فلسفے میں خدا اور خالق کا انکار ہے۔ اور اس فلسفے کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ پراکرتی یعنی زندگی کو عمل اور رد عمل یا سبب اور مسبب کے اصولوں سے جوڑتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ زندگی 3 صفات کے باعث ہے۔ وہ صفات ستوا، راجس اور تمس ہیں۔ ستوا یعنی روشنی اور مسرت کا منبع ہے، راجس حرکت اور قوت کا مرکز ہے، اور تمس جمود اور تاریکی کا اظہار ہے۔ لہٰذا زندگی ان 3 صفات کے باعث وجود میں آتی ہے۔ ناظرین، ہندو مت کا دوسرا اور سب سے مشہور فلسفہ یوگ ہے۔ 3 صدی عیسوی میں مہارشی پتنجلی نامی شخص نے اس فلسفے کو مرتب کیا۔ پتنجلی خود فلسفہ سانکھیا سے متاثر تھا، لیکن انکار خدا سے وہ متفق نہ تھا۔ اصطلاحی طور پر دماغی قوتوں پر قابو پانے کا نام فلسفہ یوگ ہے، جبکہ ہندو فلاسفہ کے نزدیک فلسفہ یوگ اصل میں سانکھیا کا ہی تتمہ اور اس کی عملی تصویر ہے۔ ناظرین، فلسفہ یوگ 8 اجزاء پر مشتمل ہے، یعنی نمبر 1 یم، نمبر 2 نیم، نمبر 3 آسن، نمبر 4 پرانایام، نمبر 5 پرتیہار، نمبر 6 دھارنا، نمبر 7 دھیان، نمبر 8 سمادھی۔ اب یوگا کے تمام اجزاء کی مختصر وضاحت ملاحظہ فرمائیں۔ یم کا معنی ہے عہد کرنا، یعنی جب کوئی بھی شخص یوگی بنتا ہے تو وہ 5 باتوں کا عہد کرتا ہے۔ نمبر 1 اہنسا، یعنی عدم تشدد، کہ وہ کسی بھی جاندار کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 2 ستیہ، یعنی سچائی، کہ وہ مکر و فریب سے پاک ہوگا۔ نمبر 3 استیہ، یعنی چوری اور لالچ سے پاک ہوگا۔ نمبر 4 برہمچریہ، یعنی اپنے جذبات پر قابو پائے گا۔ نمبر 5 اپریگرا، یعنی زیادہ سامان کی فراہمی اور نفس پرستی سے پاک رہے گا۔ فلسفہ یوگ کا دوسرا جز نیم ہے، یعنی یوگی 5 باتوں پر عمل پیرا ہوگا۔ نمبر 1 شوچ، یعنی اندرونی اور بیرونی صفائی۔ نمبر 2 سنتوش، قناعت، یعنی جتنا ہے وہی کافی ہے۔ نمبر 3 تپ، سخت محنت، یعنی خود کو تپا کر تکلیف کو جلانا اور دھرم کی پابندی میں جو تکلیف اٹھانی پڑے اسے سکون سے برداشت کرنا۔ نمبر 4 سوادھیائے، یعنی روح اور خدا کو سمجھنے کے لیے وید کا مطالعہ کرنا۔ نمبر 5 ایشور پرندھان، یعنی اپنی دولت و حشمت کو ایشور کی راہ میں قربان۔ فلسفہ یوگ کا تیسرا جز آسن ہے، یعنی انداز نشست۔ اس کا مطلب ہے کہ یوگی کسی سہانے مقام پر اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کے جسم کو استحکام اور ذہن کو خوشی اور آسانی محسوس ہو۔ فلسفہ یوگ کا چوتھا جز پرانایام، یعنی سانس لینے کی ترتیب ہے۔ جب یوگی کا آسن یعنی انداز نشست پوری طرح جم جائے تو سانس کو اندر کھینچنا شواس اور باہر نکالنا پرشواس کہلاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان دونوں کی رفتار کو بند کرنا یا روکنا پرانایام کہلاتا ہے، کیونکہ ہندو فلاسفہ کے مطابق سانس کو تیز کرنے سے دل و دماغ میں اشتعال آتا ہے، اور اس کو ضبط کرنے اور ہم آہنگ کرنے سے جسم و ذہن میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ فلسفہ یوگ کا 5واں جز
پرتیہار ہے، یعنی ضبط نفس اور حواس کو کنٹرول کرنا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب ذہن قابو میں آ جائے تو پرمیشوری کی ذات میں محو ہو کر کسی دوسری بات کا دھیان نہ کر کے بیٹھے رہنا پرتیہار یا ضبط نفس کہلاتا ہے۔ ناظرین، فلسفہ یوگ کا چھٹا جز دھارنا یعنی ٹکانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ذہن کسی ایک نقطے پر مرکوز ہو جائے تو اسے دھارنا کہتے ہیں۔ یوگا کا 7واں جز دھیان یعنی مراقبہ ہے۔ یوگا سوتر کے مطابق جب دھارنا مستقل طور پر بنی رہتی ہے تو انسان دھیان یعنی مراقبے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب انسان مراقبے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر جس چیز کا خیال کیا جائے اسی کا گیان حاصل ہوتا ہے اور دریائے علم ایک ہی رخ پر بہتا ہے۔ یوگا کا 8واں اور آخری مرحلہ سمادھی یعنی روح اور جسم کی ہم آہنگی ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ جب کسی شے کا دھیان اس قدر کامل توجہ سے کیا جائے کہ یوگی اپنے آپ کو بھی بھول جائے تو اسے سمادھی کہا جاتا ہے۔ سمادھی یوگا کی مکمل حالت کا مظہر ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو